ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں، وہ ہے ما ہیا اعمال الحج، یعنی حج کے اعمال کس طرح ہے، کس طرح حج ادا کیا جاتا ہے۔ اعمال الحج عشرہ وہیا ما یاتی، وہ آ رہے ہیں۔ جو پہلا ہے الاحرام، احرام یعنی نیت کر دیا حج کا یا عمرے کا یا دونوں کا، جس طرح بندہ کہتا ہے نویت الحج اول عمرہ۔ اور جو احرام تو یعنی میں حرام ہو گیا، یعنی میں نے حرام پہن لیا اور جو حلال چیزیں تھیں مباح چیزیں وہ حرام ہو گئی، تو اس طرح انہوں نے ارادہ کیا، نیت کی، قصد کیا حج عمرے کا یا دونوں کا۔ اور کبھی کبھی اس طرح ہی ہوتا ہے نا کہ وہ دوسرے کے لیے حج کر رہا ہے، نائب ہے، تو وہ کہے گا نویت الحج اول عمرہ ان فلان، یعنی اس کے لیے کر رہا ہو احرام پہن کے، اور پھر تلبیہ شروع کرے گا۔ اور جو رکعات ہے 2 رکعتیں پڑھنا احرام کے لیے، یہ واجب اور سنت نہیں ہے۔ اس کے بعد دخول مکہ، مکہ میں دخول ہو گیا، مسجد حرام میں داخل ہو گیا، میم باب بنی شیبہ، تو اس سے داخل جب ہو گیا تو وہ طواف کرے گا، طواف القدم، اس کی ابتدا کرے گا برکن الاسود، اسود سے۔ اب طواف جو ہے یہ 3 طواف ہے حج میں۔ طواف القدم تو انہوں نے کیا، طواف الافادہ آخر میں کیا جاتا ہے، اور طواف الوداع جو ہے وہ یہ آخری طواف ہے۔ اس کے بعد وہ کرے گا السعی۔ صحیح کیا ہے؟ بین الصفا والمروہ، اور واجب ہے علی جمیع الحجاج بین الصفا والمروہ، اور واجب ہے رکن من ارکان الحج والعمرہ، یعنی یہ عمرہ اور حج میں واجب ہے، یہ رکن ہے ان کے ارکان میں سے، تو صحیح بھی ہو گئی۔ اب اگر کسی نے حج تمتع کا ارادہ کیا ہے وہ احرام کھول دے گا، اور جب دن آ جائیں گے حج کے اعمال کے، تو پھر احرام پہن کے وہ کیا کرے گا؟ الوقوف بعرفہ و بمینا، یعنی یخرج الی مینا، وہ نکلے گا مینا کی طرف، فی الیوم الثامن، یعنی 8ویں ذی الحجہ کو، اور اس کو کہتے ہیں یوم الترویہ۔ پھر کیا کرے گا؟ فیصلی فیہا، ظہر بھی پڑے گا ادھر اور عصر بھی پڑے گا، اور اس کے بعد گزارے گا رات، یعنی مغرب بھی ادھر پڑا، عشاء بھی پڑا، پھر رخ کرے گا عرفہ کی طرف بعد طلوع الشمس، مراد یہ کہ فجر بھی ادھر پڑے گا۔ تو 5 نمازیں جو ہے وہ حاجی مینا میں ادا کرے گا۔ 5 نمازوں کے بعد جو طلوع شمس ہے اس کے بعد نکلے گا عرفات کی طرف۔ اب جب عرفات کی طرف نکل رہا ہے تو ایوم التاسع ہے، 9واں، یعنی 9 ذی الحجہ ہے۔ پھر کیا کرے گا؟ پہنچ جائے گا زوال سے پہلے، اور وہاں پر ظہرین پڑے گا، یعنی ظہر اور عصر کو ملا کے۔ وہاں پر مسجد ہے، مسجد نمیرہ، یا وہی کئی دوسرے جگہ پہ وہ پڑھ لے گا، اور وہاں پر وہ ٹھہر جائے گا، یعنی وقوف کرے گا، جس طرح لوگ ٹھہر چکے ہیں تو وقف کیا ہے۔ اب انہوں نے 2 نمازیں وہاں پر پڑھ لی، وہ کون سے نمازیں ہے؟ ظہر ہے اور عصر ہے۔ غروب شمس کا وقت آ گیا تو پھر کیا کرے گا؟ جو اگلا عمل ہے وہ ہے المبیت، رات گزارنا بمزدلفہ۔ وہ کیا ہے؟ وہیا ما بین مینا و عرفہ، یہ مینا اور عرفات کے درمیان ہے۔ یہاں پر حجاج جمع ہوں گے مزدلفہ میں، اور بین المغرب والعشاء مقصورہ بعد معیب الشفق فی لیلۃ العید، یعنی کل جو ہے وہ عید کی دن ہے۔ اب یہاں پر پہنچ گئے اور مغرب اور عشاء کی نماز جمع کثر، یعنی جمع اور کثر پڑھ لی۔ وَيُصَلُّونَ الفجر، اور فجر بھی، یعنی فجر ہو گیا، صبح عید کا دن طلوع ہو گیا، فی المشعر الحرام، تو یہ بھی ادھر مزدلفہ ہی میں ہی تقریباً ہے۔ وَهُوَ آخر ارض المزدلفہ، تو یہ آخری جگہ ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَيَقْفُونَ لِطَرْدِهِ وَدُعَاء، یعنی یہاں پر وہ دعا کریں گے، ذکر کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے۔ پھر وہ کیا ہو جائیں گے؟ ثم يدفعون منہا قبل طلوع الشمس الی مینا، یعنی طلوع شمس سے پہلے پہلے وہ مینا چلے جائیں گے۔ تو میں ذرا ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ بندہ جو ہے، جو حاجی ہے، وہ 8ویں ذی الحجہ مینا پہنچ گیا مکہ سے۔ جب پہنچ گیا وہاں پہ 5 نمازیں پڑھے گا۔ جب 5 نمازیں پڑھے گا تو جو 9واں ذی الحجہ ہے اس کے صبح طلوع شمس کے بعد وہ پہنچ جائے گا عرفات۔ عرفات جب پہنچ گیا تو عرفات میں 2 نمازیں پڑھے گا، ظہر اور عصر، اور مغرب تک رہے گا۔ مغرب کے بعد یہاں پہ آ گیا
اور یہاں پہ پہنچ کے انہوں نے مغرب بھی پڑھی اور عشاء بھی پڑھی جمع کر کے، کہاں پہ؟ مزدلفہ میں. تو دو نمازیں مزدلفہ میں پڑھ لی اور دو نمازیں پڑھ لی عرفات میں. اس کے بعد مزدلفہ میں صبح ہو گیا اور صبح کی نماز پڑھ کے طلوع شمس سے پہلے مینا واپس چلا گیا. تو مکہ سے نکلا تھا، مینا پہنچا اور مینا کے بعد پہنچا عرفات کو، اور عرفات میں جو 9 ذی الحجہ ہے دو نمازیں پڑھ کے پھر آ گیا مزدلفہ، اور مزدلفہ میں 3 نمازیں پڑھ کے، یعنی 2 نمازیں اس دن کے اور ایک عید کا صبح کا جو نماز ہے وہ فجر پڑھ کے پھر مینا پہنچ گیا طلوع شمس سے قبل. اب پڑھتا ہوں مزید. کیا کرے گا؟ رمی الجمار یعنی پتھر مارے گا. یرمی الحاج جو حاجی ہے وہ کیا؟ یوم النحر بمینا جمرۃ العقبہ یعنی وہیہ جمرۃ الکبریٰ. تو جو بڑا ہم کہتے ہیں شیطان کو مارے گا بعد طلوع الشمس سے. تو طلوع شمس کے بعد یہ عمل ہوگا مارنے کا، اور 7 پتھر مارے گا. اور یہ جو 7 پتھر ہوں گے یہ ایک سائز مقدار جو ہے اس کے مقدار خاص مقدار ہے، نہ بڑے ہوں گے نہ چھوٹے ہوں گے. اور یہ 3 دن یہ وہ مارے گا مینا میں. لیکن کس طرح ہے وہ میں مزید بتاتا ہوں. وہی ثانی العید والثالث والرابع یعنی عید کے دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی اور چوتھے دن بھی، 11 12 اور 13. اور 11 12 جو ہے وہ لازم ہے اور تیسرا جو ہے 13 وہ سنت ہے. اب ہر میں کیا کرے گا؟ 7 پتھر مارے گا. شروع کرے گا بالجمرۃ الاولیٰ سے، پھر صغریٰ جو اسے کہتے ہیں، اور پھر آئے گا مسجد خیف میں من جہت عرفات ثم وسطی، وہاں پر وسطی ہے جمرۃ الوسطیٰ، اس کو مارے گا. پھر جمرۃ الکبریٰ جو عقبہ ہے اس کو مارے گا بین الزوال والغروب یعنی غروب سے پہلے وہ کنگریاں مارے گا. اس کے بعد وہ بتایا ہے کہ بڑے یعنی کیا کیا جمرۃ الکبریٰ کیا. اس کے بعد الحلق یعنی سر منڈوائے گا یا تقصیر کم کرے گا، لیکن منڈوانا ہے مردوں کے لیے اور کم کرنا ہے عورتوں کے لیے. اب کیونکہ عورت منڈوائیں گی نہیں، اور وہ اس کی جو آخری بال ہے کنارہ ادھر سے وہ چند بال جو ہے وہ نکلوائے گی یعنی کٹوائے گی. اور اس کے بعد حلق کے بعد کیا ہوگا؟ نہر ہوگا یعنی قربانی ہوگی. اور قربانی کے بعد اب یہ جو 3 اعمال ہوئے، پتھر مارنا، قربانی کرنا اور سر منڈوانا، یہ 3 اعمال میں اب کوئی پہلا کر سکتا ہے کوئی آخری کر سکتا ہے، یعنی ترتیب ضروری نہیں ہے، آپ نے جو عمل کیا بس صحیح کیا. اور اس کے بعد جو قربانی ہے وہی قربانی ہو گئی. قربانی یہاں پر پھر بتایا گیا ہے وہی کہ قربانی یذبح بعد رمی الجمرۃ الکبریٰ، اور یجوز ہے سر منڈوانے کے بعد پہلے، اور اسی طرح جمرہ جو ہے وہ پہلے اور بعد میں جائز ہے. اور اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ ذبح قربانی کرنے کے بعد وہ چلا جائے گا مکہ میں اور طواف کرے گا افادہ، وہوا مفروض یہ جو فرض ہے لازم ہے، تو طواف الافادہ کرے گا. اب میں پھر دہراتا ہوں کہ مزدلفہ میں صبح فجر کی نماز پڑھ لی، طلوع شمس سے پہلے عید کا دن ہے، پہنچ گیا مینا میں کیا؟ پتھر مارے. پتھر مارنے کے بعد کیا کیا؟ سر منڈوایا اور قربانی کی یا جو بھی عمل پہلے کیا. اس کے بعد یہاں پہ آگے طواف الافادہ وہ کیا، اور اس کے بعد کیا کرے گا؟ اب انہوں نے احرام کھول دیا ہے. احرام کھولنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ 3 دن گزارے گا. پھر مکہ جب آیا ہے مینا چلا جائے گا، اور مینا میں وہاں پہ 3 دن گزارے گا، اور وہاں تینوں دن پتھر مارے گا، جو اولیٰ ہے، وسطیٰ ہے اور کبریٰ ہے اس کو. تو یہ ہو گیا عمل. اس کے بعد آخر میں کیا ہے؟ طواف الوداع ہے، اور یہ مستحب ہے عند المالکیہ اور جمہور کے ہاں واجب ہے. اور اگر عورت کا حیض ہے تو اس کے لیے بس طواف الافادہ کافی ہے، اگر طواف الوداع نہ بھی کر دے تو وہ کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ تقریباً حج مکمل ہو گیا. اب بس بندے واپسی پہ جا رہے اپنے وطن، مکمل ہو گیا حج. اور جو عمرہ کے اعمال ہے وہ 4 ہے. احرام باندھ کے طواف کیا، پھر طواف کے بعد نا جو مقام ابراہیم میں 2 سنتیں پڑھی جاتی ہے وہ تو سب کو ہی معلوم ہوں گے کیونکہ طواف کے ساتھ وہ مشروط ہے، لازم ہے. اور صحیح کی بین الصفا والمروہ، اور اس کے بعد سر منڈوانا ہو گیا. تو یہ ہے حج کا عمل ترتیب.